الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہمارا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم جانیں، پہچانیں اور اس پر عمل کریں تو ہمارے دین اور کام بن جائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارا کا سارا خیر ہی خیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم لیڈر دنیا میں ایک ہی آتا ہے اور وہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ آخری نبی ہیں اور ایک عظیم لیڈر ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء کا سلسلہ چلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ تو جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھے اور سیکھے گا اور سکھائیں گے، بولے گا اور بلائیں گے، ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب سے افضل اور سب سے پہلا پہلو جو تھا وہ اخلاق تھے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اخلاق دی تھی، بہت اعلیٰ مرتبے اور اعلیٰ درجے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہی لوگوں کو اخلاقیات کے شکست میں لایا ہے، اللہ نے اس کو اسلام کی دعوت قبول کرنے پر مجبور کر دیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سیرت تھی، ایسی صورت تھی کہ جو بھی دیکھتا تھا بس اس پہ فدائی ہو جاتا تھا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا تھا۔ ایک عورت کی روایات میں آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ان کو بہت اذیتیں دیتی تھی، اوپر گند وغیرہ جو گھر میں جھاڑو لگا دیتی تھی، وہ حجری اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پہ گزرتے تھے تو اس کے اوپر ڈالتی تھی اور راستے میں کھانٹیاں بچھاتی تھی کیونکہ اس کو تکلیف پہنچے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ عورت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ پہ گزرنا تھا تو تکلیف اس کو نہ پہنچی، تو پوچھا اس کے احوال کو۔ کسی نے اس کو کہا کہ وہ بیمار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے پیچھے بیمار پرسی کے لیے گئے۔ جب بیمار پرسی کے لیے گئے، جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا تو اس عورت نے اسلام قبول کر لیا کہ ایسا حسین و جمیل اور ایسا خوبصورت سیرت والا، جو خوبصورت اخلاق والا نبی ہے، تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اعلی اخلاق کے مالک ہے، تو ہم نے سب سے پہلے حضور کی اخلاق کو اپنانا ہے، کہ جو اخلاقیات قرآن نے ہم کو بتائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، اس پہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے اخلاق کی بات ہوتی ہے، ہم نے اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے پیار سے ملنا ہے، ان کے لیے دعائیں دینی ہے، ان کو پہ غصہ نہیں کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی امور میں، زندگی میں ایک ہی جگہ پہ اس نے غصہ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آ جاتا تھا، جب وہ جو بھی لگتا تھا اسلام کو تکلیف پہنچاتا تھا یا اللہ کے احکامات کو توڑتا تھا، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے اثرات ظاہر ہوتے تھے، ورنہ عام دنیا کے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے ہیں، بیٹے ہیں، سب کو پیار دیا ہے۔ یہی حضور کی پیار کی بدولت لاکھوں کروڑوں مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اور حضور کی اخلاق کو آج دنیا میں بھی اگر دیکھیں، جس ملک میں جائیں، جہاں بھی جائیں، جو ملک بھی ترقی کر رہی ہے، جو کمپنی بھی ترقی کر رہی ہے، تو آپ اس کو صحیح انداز سے جب دیکھیں گے تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو اپنایا ہوا ہوگا۔ شاید اس کو خود بھی پتہ نہ ہوتا کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں، لیکن اس کی اخلاق ضرور بضرور اس میں ہوں گے۔ آج ہم مدرسوں میں یہ بھی ہم کو ملتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش ہوتے ہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہیں۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے ہم نے اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اس کے احترام کرنا ہے، اچھا سلوک سے پیش آنا ہے، خندہ پیشانی سے ملنا جلنا ہے، تو یہی ترقی ہمارے دین کو ملے گی، ہم کو بھی سکون ہوگا۔ تو آج سے سب اس چیز کا ارادہ کریں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو اپنانا ہے، اس کے اخلاق کو اپنانا ہے، ہر مسلمان کو پیار دینا ہے، ہر انسان کو پیار دینا ہے، نفرتیں ہم نے ختم کرنی ہے،
امن دین کو پلانا ہے، امن سکون و اطمینان سے اپنی دین کو فالو کرنا ہے۔ سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے نیک نیتی کا ارادہ کریں گے کہ ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت والے ہو جائے۔ تو یہی ہمارا ہم سب کا عظیم مقصد ہوں گے، ہمارا ارادہ ہوں گے، تو اللہ رب العزت اوپر سے ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے سنائیں گے۔ تو میرے دوستو، اس سے تفصیلی ویڈیو ہم انشاءاللہ اپنی چینل میں دیں گے، تو جو بھائی ہم کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کرے، ساتھ بیل آئیکن بھی دبائے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے۔ سب دوستوں کو خیر و عافیت کے ساتھ دعا سلام کرتے ہیں۔ سدا خوش رہو، جہاں بھی رہو خوش رہو۔ السلام علیکم۔